على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دو طرح کی قومیں، دو طرح کے گروہ ہوا کرتے ہیں. ایک گروہ وہ ہوتا ہے، ایک قوم وہ ہوتی ہے جس نے اپنا ایک قومی کوئی مقصد اور نصب العین مقرر کر لیا، اجتماعی مقصد، قومی مقصد، اور اس قوم کے لوگ اس قومی مقصد اور نصب العین کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، جان لگاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، صلاحیتیں لگاتے ہیں، دل دماغ کی طاقتیں لگاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. یہ قوم اور یہ گروہ بالآخر اپنے قومی مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا ایک سسٹم اور قانون ہے، جو کوشش و محنت کرے گا اس کا پھل اس کو ملے گا. اس لیے کہ اس گروہ، اس قوم کے مردوں نے بھی بڑی تعداد میں اپنے قومی مقصد کے لیے کام کیا، کوششیں کیں، تدبیریں کیں. اس قوم کی عورتوں نے بھی بڑی تعداد میں اپنے قومی مقصد کو سمجھا. اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اس قوم کی عورتوں نے بڑی تعداد میں اپنے قومی مقصد کے لیے کوشش کرنے والوں کا ساتھ دیا، ان کی ہمتیں بڑھائیں، اپنے بیٹوں کی ہمتیں بڑھائیں، اپنے شوہروں کی ہمتیں بڑھائیں، اپنے بھائیوں کی ہمتیں بڑھائیں، ان کو سپورٹ کیا، ان کو انکریج کیا. ایسی قوم جو ہے وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اب یہ میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا ذرا. چاہے اس کا مقصد اچھا نہ ہو، کسی قوم کی کامیابی کے لیے اس کا مقصد کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے. اس قوم کی کامیابی کے لیے، یعنی دنیاوی کامیابی کے لیے، یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے قربانیاں دے، محنت کرے، کوششیں کرے، محنت کرنے والوں کا ساتھ دے، اس کوشش پر اپنی جان لگائے، مال لگائے، وقت لگائے، دل دماغ کی طاقتیں لگائے. تو وہ مقصد چاہے اچھا نہ ہو، کسی کو وہ مقصد برا لگے، اس سے صرف نظر اگر کوئی قوم اپنے مقصد کے لیے محنت کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، تو وہ قوم اپنے مقصد کو پا لیتی ہے. ایک دوسری قوم ہے جس کا ہر آدمی کا اپنا الگ مقصد ہے، اجتماعی اور قومی مقصد اس قوم کے لوگوں نے بنایا ہی نہیں. ان کے سامنے کوئی قومی مقصد اور نصب العین نہیں ہے، کوئی مشن نہیں ہے. بہت آسان زبان بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ شاید سمجھ میں نہیں آ رہی بات. بعض لوگ کہہ رہے ہیں ہاں. کیوں بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو ہاں تو کہہ رہے تھے. یہ ہاں اور نہیں میں آج تک فرق نہیں سمجھ میں آیا. جب آپ ہاں کہتے ہیں تو یوں بولتے ہیں،
اب ہم یو پی والے سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کہہ رہے، بڑی مصیبت میں ہم، کچھ ترجمہ کر دیا کرے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے ایک ایسی قوم تیار کی جس کا ایک اجتماعی مقصد تھا، قومی نصب العین تھا، ایک قومی مشن تھا، اور اس امت نے اس مشن کے لیے جان کی بازی لگا دی، مال لگایا، قربانیاں دیں، شہادت کا جام نوش کیا، تکلیفیں اٹھائیں، فاقے جھیلے، اپنی ذات پر تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن اس مشن کو کمزور نہیں ہونے دی۔ یہ ایک ایسی قوم تھی، یہ قوم جب دنیا میں نکلی تو اس کو وہ قومیں ملی جن کا کوئی اجتماعی اور قومی مقصد نہیں تھا۔ یہ علماء ذرا خاص طور پر غور سے سنیں، ان کا کوئی اجتماعی اور قومی مقصد نہیں تھا، ہر شخص اپنی اپنی عیاشی میں تھا۔ کروڑوں انسان تھے، تعداد بہت تھی، اور صحابہ کی تعداد بہت کم تھی، لیکن کیا فرق تھا اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دنیا میں جن قوموں سے ان کو سابقہ پڑا اور بہت قوموں سے پڑا، وہ بہت مالدار تھیں، تعداد بہت تھی، اکثریت میں تھیں، بہومت میں تھیں، لیکن ان کا کوئی اجتماعی قومی مقصد نہیں تھا۔ ہر آدمی اپنی زندگی جی رہا تھا، غریب ہو یا امیر۔ تو جب ان دونوں قوموں کا ٹکراؤ ہوا، ان دونوں قوموں کا مقابلہ ہوا، تو کون سی قوم جیتی؟ بتاؤ بھائی، کون سی قوم جیتی؟ مولانا محبوب صاحب آپ بھی چپ بیٹھے رہیں گے؟ جس قوم کا اپنا ایک اجتماعی مشن تھا، اور جس نے اپنے مشن کے لیے وقت خرچ کیا، جان لگائی، مال لگایا، تکلیفیں برداشت کیں، قربانیاں دیں، فاقے کیے، تعداد بہت کم تھی ان کی سامنے والی قوموں کے مقابلے میں، لیکن غالب کون آیا؟ وہی لوگ جن کا اپنا قومی مقصد تھا۔ وہ قومیں جو بہت طاقتور تھیں، جن کے پاس بڑی فوجیں تھیں، بہت ہتھیار تھے، سونے چاندی کے پہاڑ تھے ان کے پاس، قارون کے خزانے تھے، مگر وہ قومیں مقابلہ نہیں کر پائیں۔ کیوں مقابلہ نہیں کر پائیں؟ اتنی دیر کی گفتگو میں انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ جس کی سمجھ میں نہ آئی ہو وہ ہاتھ اٹھا کے میں دوبارہ کہوں گا۔ سب کی سمجھ میں آ گئی تو پھر میں آگے بات کیوں کروں جب سب کی سمجھ میں آ گئی؟ السلام علیکم، میں جا رہا ہوں۔ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے الحمدللہ۔ اب آج بتاؤ، آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ آج اس کا الٹا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ ہم مسلمانوں کا کوئی اجتماعی قومی مقصد ہے؟ اور سامنے والی قوموں کا اجتماعی اور قومی مقصد ہے یا نہیں؟ دو چار کی طرح بات ہے۔ اب ذرا علماء میری زبان پر بھی غور کریں، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، خالی جمن بلاقی کی طرح سنیں نہیں۔ دیکھیے آپ اسی بات کو کس طرح بیان کرتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد آ گئی اس لیے وہ کامیاب ہو گئے، آپ یہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ علماء ذرا ہاتھ اٹھائیں جو تائید کر رہے ہیں کہ یہی ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اتنے علماء یہاں بس۔ اب بھائی عوام کس قوم کا ذہن میں کیا بنتا ہے؟ بھائی اللہ کی مدد آ گئی، اب کیا کریں، ہمارے پاس تو اللہ کی مدد ہے نہیں۔ یہ بالکل جھوٹ اور غلط ہے، یہ تعبیر اس زمانے میں مہم ہے، نہیں سمجھ پا رہے ہیں لوگ۔ اللہ کی مدد ان پر اس لیے آئی تھی کہ انہوں نے اپنے قومی مقصد کو سمجھ کر اس پر جان کی بازی لگا دی تھی۔ الفاظ کو اس دور میں بدلنے کی ضرورت ہے، تھوڑا ہندی کی چندی کرنے اور تشریح کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا بہت نیچے کی سطح پر اتر کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ گھسے پٹے الفاظ اس کو اس دور میں لوگ نہیں سمجھ رہے۔
علماء بھی جب 4 مہینے جماعت پہ جاتے ہیں تو علماء کی زبان بھی بدل جاتی ہے. خفا ہو گئے لوگ. میں بھی تیار ہوں, ہو سکتا ہے آپ ہی کے ہاتھ میں شہادت ملے. آپ کو یہ سعادت اگر ملنے والی ہے تو میں روک تو نہیں پاؤں. علماء کو قرآن کی زبان بولنی چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ تمہاری مدد اللہ نے اس لیے کی کہ تم نے اللہ کے دیے ہوئے کام کو پورا کیا, اس لیے اللہ نے تمہاری مدد کی. تم نے قربانی پہلے دی, پھر اللہ کی مدد آئی. ہم قربانی والی بات کو ہٹا دیتے ہیں اس لیے کہ ہم کو وہ دینی نہیں ہے. ہم کو اپنی بیٹی کی شادی میں 50 لاکھ خرچ کرنے ہیں اور سچائی کی خدمت کے لیے 50,000 بھی نہیں خرچ کرتے. ہم اپنے قومی نصب العین کو میرے دوستوں بھول گئے ہیں. اسی لیے ہمارے درمیان آپس میں اختلافات بھی ہیں, مایوسی بھی ہے, پست ہمتی بھی ہے. اگر کسی قوم کے 100% لوگ تہجد گزار ہو جائیں, اب یہ میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں, خدا کرے کہ کھوپڑی میں گھس جائے اور ہضم ہو جائے, 100% لوگ تہجد گزار ہو جائیں, 100% لوگ حلال کمائی کھانے والے بن جائیں, 100% لوگ سچ بولنے والے بن جائیں, لیکن اجتماعی اور قومی مقصد کے لیے ان کے درمیان کوئی سوچنے اور فکر کرنے والا نہ ہو, تو ان انفرادی نیکیوں کے باوجود وہ قوم دنیا میں ذلیل رہے گی. سمجھ رہے ہو بات؟ اتنی کھری زبان بولنے والا آپ کو شاید کوئی ملے گا نہیں. میں بہت صاف بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اصل پیغام لوگوں کے ذہنوں میں جائے. تنگ آ گیا ہوں میں اس تجربے سے 50 سال میں کہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں لوگ. ہم جس ملک میں رہتے ہیں, اب یہ تیسری بات کہہ رہا ہوں, اس ملک میں رہنے والی ایک قوم نے, اس کی ایک تعداد نے, سب نے نہیں, اس کی ایک تعداد نے اپنا ایک قومی نصب العین بنایا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر میں پوچھوں کہ کوئی بتائے گا وہ قومی مقصد کیا بنایا؟ زور ڈر تو رہے, سی آئی ڈی والے آ جائیں گے, پولیس والے آ جائیں گے, ڈر لگا ہے, ڈر ہے. کیوں بھائی؟ ہندو راشٹر, اردو بولو فارسی نہ بولو. اپنی علمیت کا سارا اظہار آج یہیں کرو گے کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں. ایک قوم کی ایک تعداد نے طے کیا کہ ہم کو بھارت کو ہندو راشٹر بنانا ہے. 100 سال پہلے انہوں نے طے کیا, کوشش شروع کی. یہ آواز اجنبی تھی, زیادہ مانوس نہیں تھی, لیکن محنت کی 100 سال سے زیادہ. کالجوں میں محنت کی, اسکولوں میں محنت کی, کھیتوں میں محنت کی, کسانوں پر محنت کی, مزدوروں پر محنت کی, مہیلاؤں پر محنت کی, نوجوانوں پر محنت کی, کھیل کے میدانوں میں محنت کی, فلمی دنیا میں محنت کی, کتابی دنیا میں محنت کی, اخباری دنیا میں محنت کی. ہر طرف لوگوں کو یہ مشن دیا کہ ہمارا تمہارا مشن یہ ہے کہ بھارت کو ہندو راشٹر بنانا. اس کے لیے محنت کی, پیسہ خرچ کیا, جان لگائی, قربانیاں دیں, جیل گئے, تکلیفیں پہنچائیں, تکلیفیں برداشت کیں, بہت کچھ کیا. اب آپ بتاؤ اللہ کے قانون انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ وہ قوم اپنے مقصد میں کامیاب ہو یا ناکام. ہماری تمہاری تمنا اور خواہش کچھ اور ہے. ہماری تمہاری تمنا اور خواہش کیا ہے؟ کیوں بھائی مولانا آپ خاموش؟ وہ لوگ کامیاب ہوں یا ناکام یہ پوچھ رہا ہوں. کیا اللہ اپنی سنت اور قانون کو ہماری تمناؤں کی وجہ سے بدل دے گا؟ تمنائیں تو چھوڑو, ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر دعائیں کریں تب بھی اللہ اپنی سنت کو نہیں بدلتا. احد کے میدان میں اتنی سخت تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانی پڑی, بری طرح زخمی ہوئے آپ, 70 صحابہ شہید ہو گئے. کیوں ہوئے؟ کون بتائے گا؟ شاباش, جزاکم اللہ. ایک مولانا فرما رہے ہیں کہ جنگی تدبیر میں ایک کوتاہی ہوئی. ایک ڈیوٹی لگائی تھی اللہ کے رسول نے صحابہ کی کہ یہاں سے ہٹنا مت, جب تک میں نے کہوں ہٹنا مت. یہ بات آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے بھی کہی تھی اور سپہ سالار کی حیثیت سے بھی کہی تھی.
کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے بھی کہی تھی. مجھے کہنے دو کہ ہم رسول اللہ کی پوری شخصیت کو نہیں پہچانے. ہم ان کو ایک بڑا بزرگ مانتے ہیں, گستاخی معاف. ہم ان کو اپنا سیاسی قائد نہیں مانتے. ہم سیاسی قائد گاندھی جی کو مانتے ہیں, ڈاکٹر امبیڈکر کو مانتے ہیں, اور مہاراشٹر والے شنڈے کو مانتے ہیں. وضو کر لینا سب لوگ, اس نام کے بعد وضو واجب ہو جاتا ہے. غسل نہیں کہہ رہا ہوں, وضو کہہ رہا ہوں. اور 2-3 دفعہ لے لو گے تو غسل واجب ہو جائے گا. اللہ کے رسول کی حیثیتیں سب تھیں. آپ نبی تھے, سید الرسل تھے, امام الانبیاء تھے, وجہ تخلیق کائنات تھے, مصطفیٰ تھے, مجتبیٰ تھے, محمد تھے, احمد تھے. آپ سپہ سالار تھے, آپ سیاسی قائد تھے, آپ معاشی منصوبہ بندی کے ماہر تھے, آپ دنیا سے غریبی کو مٹانے والے لیڈر تھے, دنیا سے نابرابری کو مٹا کر سب کو برابری کی سطح پر لانے والے رہنما تھے. کیا نہیں تھے آپ؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری. جتنے کمالات اللہ نے پچھلے نبیوں کو دیے تھے وہ سارے کمالات اضافے کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ کو دیا. لیکن آج علماء نے مسلمانوں کے سامنے رسول اللہ کا تعارف ایک لیڈر کی حیثیت سے بہت کم کرایا. اسی لیے مسلمان کبھی کس لیڈر کی دم پکڑتے ہیں, کبھی کس لیڈر کی دم پکڑتے ہیں, اور آج تک جتنے لیڈروں کی دم پکڑی ہے سب نے دھوکہ دیا اور دھوکہ دیں گے. جب تم اپنے اصل قائد کی قدر نہیں کرو گے, جب تم اپنے اصل قائد کو پہچانو گے نہیں, تو در بدر کی ٹھوکروں کے سوا میرے تمہارے نصیب میں اور کچھ نہیں لکھا جائے. علماء کو چاہیے کہ بڑے اہل علم کے پاس بیٹھیں, فقہاء کے پاس بیٹھیں, جو فقہائے دین ہیں, جو قرآن کو گہرائی سے سمجھتے ہیں, ان کے پاس بھاگ بھاگ کر جائیں. ان کی بات وہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا علماء کے کہ اپنے بڑوں کے پاس جانے کی اہمیت کیا ہے, بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا. اور میں کولہاپور کے علماء کے بارے میں تو خاص طور پر کہتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں, سب سے کم یہاں کے علماء کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں کہیں جانا چاہیے. فعلا پڑھا دینے والا عالم نہیں ہوتا, قرآن کو گہرائی سے سمجھنے والا, اشاروں کو سمجھنے والا, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین شخصیت کو سمجھنے والا, وہ ہوتا ہے عالم. ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم لوگ دعا کریں, قنوت نازلہ پڑھیں, اور کوئی صورت کا ورد کریں, اور یہ RSS والے سب تباہ ہو جائیں. بتاؤ یہ تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ اس لیے لوگ وظیفے پوچھتے ہیں. حضرت حالات کی تبدیلی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. عجیب بات ہے. پھر اگر وظیفوں ہی سے حالات کی تبدیلی تھی تو صحابہ کے پیٹ پر پتھر کیوں بنوائے اللہ کے رسول نے؟ خود حضور کے پیٹ پر پتھر کیوں بنے؟ احد کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ ایک ہدایت دی تھی آپ نے, اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ ہے, سامنے ہم لوگ جنگ کر رہے ہیں, یہ پیچھے ہے پہاڑ. آپ نے یہ تک اندازہ لگا لیا کہ جب ہم لڑتے لڑتے آگے بڑھ جائیں گے اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ دشمن کا کوئی بڑا کمانڈر اس جگہ کو دیکھ لے اور وہ اپنے دستے کو پیچھے سے لے کر چھپتا ہوا پہاڑوں کے پیچھے, اس پہاڑوں کے درمیان کی کھلی جگہ سے آ کر پیچھے سے حملہ کر دے. تو آپ نے صحابہ کو وہاں پر ڈیوٹی لگا دی. صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو آپ نے ہدایت دی ہے یہ بحیثیت کمانڈر ان چیف دی ہے. اگر وہ یہ سمجھتے کہ بحیثیت نبی دی ہے تو کوئی ہٹتا نہیں. جب جنگ ختم ہونے لگی, مسلمانوں کو زبردست فتح نصیب ہو گئی, تو یہ جو 50 صحابہ کھڑے تھے انہوں نے کہا بھائی اب جنگ ختم ہو گئی, اب یہاں کھڑے ہونے سے کیا فائدہ, جائیں ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوشی منائیں. ان کے امیر نے سمجھایا ان کو کہ بھائی دیکھو, یاد کرو کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا, جب تک حضور خود نہ فرما دے کہ اب یہاں سے ہٹ سکتے ہو تب تک یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے. مگر کچھ لوگوں نے بات مانی اور کچھ نے نہیں مانی. اور پھر کیا ہوا, اسی راستے سے دشمن نے حملہ کر دیا اور فتح شکست میں بدل گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے, خود اللہ کے رسول بری طرح زخمی ہوئے. اب اگر اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی
تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں تھے کہ فرشتے بھیج دیتے وہاں؟ کیوں بھائی؟ اللہ کو قدرت تھی کہ نہیں؟ دشمن کے سپہ سالار کو یہ ذہن میں آتا ہی نہیں کہ ادھر سے آ کر حملہ کرنا ہے. سب کے دل دماغ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. لیکن اللہ نے مداخلت نہیں کی، حملہ کرنے دیا، رسول اللہ کو زخمی ہونے دیا، صحابہ کو شہید ہونے دیا، فتح کو شکست میں بدلنے دیا، اتنا بڑا حادثہ ہونے دیا، اتنی بڑا زخم لگنے دیا. کیوں؟ قیامت تک کی امت کو اللہ یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے میں اپنے سسٹم کو نہیں بدلوں گا. تم آزاد دعائیں کرو. ہماری دعا کی کیا حیثیت ہے؟ خود رسول اللہ موجود ہیں وہاں، مگر اس کے باوجود وہ تکلیف آ گئی. اس بات کو سمجھو کہ ہمارے اوپر جو اس وقت مسائل آ رہے ہیں وہ فلاں کی وجہ سے اور فلاں کی وجہ سے نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے اپنا کوئی قومی مقصد نہیں بنایا. میں محسوس کرتا ہوں چونکہ عادت نہیں ہے ذرا اوپر درجے کی بات سننے کی، انفرادی نیکیوں ہی والی بات 50 سال سے بیانوں میں آپ کرتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں. تو جب میں اوپر کی سطح کی بات کرتا ہوں تو کافی حیرت سے لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے یہ بالکل ایک نئی بات کہہ رہے ہیں. اور میں نئی بات کہنے، اوپر کی سطح کی بات اگر میرے پاس نہ ہوتی اور اس کی ضرورت نہ سمجھتا تو میں روایتی باتوں کو دہرانے کے لیے حاضر نہ ہوتا. اگر میں آپ کی عقلی اور علمی سطح میں اضافہ نہ کرنا چاہتا تو گھسی پٹی روایتی باتوں کو دہرانے کے لیے کسی کمزور اور بیمار آدمی کو در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں. لیکن میں اپنی قوم کی سطح کو اوپر اٹھانا چاہ رہا ہوں. کاش کہ آپ مدد کرتے، کاش کہ علماء ذرا سمجھتے کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. یہ تو عام روایتی باتوں سے اوپر ہٹ کر کوئی اور بات کہہ رہا ہے. چلو اس کے پاس چلو، 1-2 دن گزار کر ذرا اور تفصیلات سمجھو اور گہرائی سے سمجھو کہ یہ آدمی کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا بات کہنے کے لیے پورے ملک کی خاک چھان رہا ہے. بعض علاقوں سے مجھے انتہائی تکلیف ہے کہ وہاں والے یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا اپنی سطح کو بلند کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور میرے دل پر ان علاقوں کا زخم ہے. آپ بالکل اس پرانی روایتی باتوں کے عادی ہیں، آگے کی سطح پر آپ اٹھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. کاش کہ کم سے کم یہاں کے علماء سمجھتے کہ بھئی یہ اوپر کی سطح کی بات ہے. میں صاف یہ کہنا چاہتا ہوں، بھارت کے مسلمانوں نے اپنا قومی نصب العین وہ نہیں بنایا جو ہمیں بنانا چاہیے تھا. کیا نصب العین ہم کو بننا چاہیے؟ کیا ان کے ہندو راشٹر والے مقصد کے مقابلے میں ہم کو یہاں اسلامی اسٹیٹ بنانے کو اپنا مقصد بنانا چاہیے؟ کھل کر کہہ رہا ہوں، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہاں انٹیلیجنس کے لوگ بھی موجود ہیں بالکل، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے تخت ملک کے اندر کیا کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں، کیا باتیں کی جا رہی ہیں، اس پر حکومت نظر رکھے. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. میری حکومت آئے، آپ حکومت میں بیٹھیں گے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے شہر اور اپنے ملک پر نظر رکھیں. میں جانتا ہوں میری ہر مجلس میں سرکاری نمائندے ہوتے ہیں اور میں تو ان کے افسروں سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں میری وجہ سے آپ کی روزی حلال ہو رہی. بہت دن بیٹھے بیٹھے پکی پکائی کھائی، اب میں آپ کو تھوڑا تھکاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی مصیبت ہے، رات بلگام، صبح کولہاپور، پھر بمبئی، پھر کلکتہ، کہاں کہاں تو بھاگے بھاگے پھرے ہم آپ کے پیچھے. میں کہتا ہوں حلال کرو روزی کو، بہت دن حرام کی کھا لی. تھوڑی چربی پگھلاؤ، تھوڑا وزن کم کرو، تمہارا بلڈ پریشر اور شوگر کم ہو جائے گا. ہمارا قومی نصب العین قرآن نے مقرر کیا ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ساری دنیا کے لوگوں کو مسلمان کر لیں، ان کا دھرم پریورتن کر لیں، ان کا مذہب بدل لیں، مندروں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیں، مندروں کو توڑ دیں، چرچز کو توڑ دیں، گرودواروں کو توڑ دیں. بالکل قطعاً نہیں. اس کو تو سختی سے منع کیا ہے اسلام. ہمارا قومی مقصد یہ ہے کہ جہاں رہو وہاں کوشش کرو کہ وہاں کے رہنے والے سب لوگوں کو انصاف اور امن ملے. کیا ملے؟ قومی مقصد کیا ہے ہمارا؟ کس کو؟ صرف مسلمانوں کو؟ ذرا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ذرا بصیرت علماء میری مدد کریں، مجھے اطمینان دلائیں کہ میں اپنی بات کے کہنے میں کامیاب ہو گیا. میں سب سے سننا چاہتا ہوں ہمارا قومی مقصد کیا ہے؟ سب کو انصاف، سب کو انصاف ملے، سب کو امن ملے.
ہندوؤں کو ملے، برہمنوں کو ملے، سکھوں کو ملے، دلتوں کو ملے، لنگایتوں کو ملے، مراٹھوں کو ملے، او بی سیز کو ملے، کرسچنس کو ملے، منی پور والوں کو ملے، کشمیر والوں کو ملے، کنیا کماری والوں کو ملے، مہاراشٹر والوں کو ملے، کرناٹکا والوں کو ملے، تامل ناڈو والوں کو ملے، سب کو ملے، مسلمانوں کو بھی ملے. یہ ہمارا قومی مقصد